ہاں یہ نہیں ہے کہ دین کہتا ہے کہ اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھو، بلکہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے اور امام بخاری نے اس کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ حضور نے خرچ کرنے کی ترتیب بتائی، فرمایا اسے اپنی ذات پر خرچ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس ایک اور دینار بھی ہو؟ فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر۔ کہ یا رسول اللہ اگر ایک اور دینار بھی ہو؟ فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کر۔ یا رسول اللہ اگر ایک اور دینار بھی ہو؟ فرمایا خادم پر خرچ کر، اپنے غلام پر خرچ کر، اپنے ملازم پر خرچ کر۔ یا رسول اللہ اگر ایک اور بھی ہو؟ تو فرمایا پھر تو تجھے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے نا، پھر تو تجھے فی سبیل اللہ کچھ کام کرنا چاہیے نا۔ اگر اللہ نے تجھے یہاں تک وسعت دی ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی پورا ہو گیا، بچوں کا بھی ہو گیا، خادم کا بھی ہو گیا، تیرا اپنا بھی ہو گیا، اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی اگر کوئی نہیں بانٹتا پھر اسے سوچنا تو چاہیے نا، اسے غور تو کرنا چاہیے نا، جب اتنی ساری اللہ نے اسے وسعت دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مسجد شریف میں آئے نماز پڑھانے۔ بہت سارے لوگ نا بچپن سے بڑی محبت والے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہی بڑے پیار والے ہوتے ہیں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی۔ چھوٹا سا بچہ حضور مسجد میں آئے نماز پڑھانے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتارے تو اس بچے نے فٹافٹ اٹھا لیے، اٹھا کے نا پھر اس نے وجوتے صاف کیے، صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور نماز پڑھا کے باہر نکلے، چھوٹی سی عمر ہے، اس نے حضور کے سامنے نا وہ یوں کر کے نالین شریف رکھے، کریم رسول نے پہن لیے، حضور مسکرا کے چلے گئے۔ کیسا نصیبوں والا بچہ۔ اگلی صبح پھر حضور نماز کے لیے آئے تو اس نے اسی طرح محبوب نے جوتے اتارے تو اس نے اٹھا لیے، پھر حضور کے جوتوں کو صاف کیا، پھر اپنے پاس سنبھال لیے۔ حضور نے نماز پڑھائی، فراغت کے بعد کریم نکلے تو اس نے پھر اسی طرح جوتے رکھے۔ تیسرا دن ہوا، وہ یوں سامنے کھڑا ہے، حضور نے یوں مسکرا کے دیکھا، کریم نے دیکھا، محبوب نے جوتے اتارے، اس نے تھامے، صاف کیے، اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور تکمیل نماز پر باہر نکلے، جوتے اس نے سامنے رکھے۔ اب حضور نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے؟ یعنی حضور نے پوچھا، نبی کہ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ یعنی حضور نے خود حال پوچھ لیا، نبی کریم نے حال پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں نام۔ باپ کا کیا نام ہے؟ حضور فلاں بن فلاں۔ کس قبیلے سے ہو؟ یا رسول اللہ فلانے قبیلے سے۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا میرے جوتے اٹھاؤ، صاف کرو، پاس رکھو، جب نکلوں تو دو؟ عرض کرنے لگے حضور کسی نے بھی نہیں کہا، میرا دل کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے، مجھے کسی نے بھی نہیں کہا۔ محبوب کریم نے نا وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ رخ پھیرا مسجد کی جانب، کعبے کی جانب منہ کر کے حضور فرمانے لگے اے اللہ یہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جیسے یہ میری خوشی چاہتا ہے تو بھی اسے خوش کر دے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیاست روز ہوتی ہے اور سیاسی کارکن کہانیاں بھی روز سناتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو آٹا بھی وقت پہ نہ ملے اور بیٹیاں اور بہنیں بیچاری لائنوں میں کھڑی ہوں تو یہ منظر خوفناک ہے۔ میں حکمرانوں سے اب کچھ نہیں کہتا، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کسی کو 4 سال موقع ملا ہے تو کسی کو 4 بار موقع ملا ہے۔ سب یہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، یہ باتیں ہی ہیں۔ جو لوگ ان کی باتوں میں آ گئے۔ میری اہل ثروت سے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے گنجائش دی ہوتی ہے، انہوں نے گندم سٹاک کی ہوتی ہے سال کے لیے، حرج بھی کوئی نہیں۔ صرف تھوڑی تھوڑی اتنی کوشش کریں کہ اگر پڑوسی کے پاس نہیں ہے نا تو چلو ہمارا بھڑولا بھرا ہے تو انشاءاللہ اللہ بھرا ہی رکھے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تھوڑا سا نا دروازہ کھول دیں اس کے لیے، اپنے ارد گرد کم از کم جو جن لوگوں کو ہم تکلیف میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو تھوڑی کوشش کریں۔ وہ بندہ بڑا ہی رب رسول کا پیارا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ کوئی بھی ایسا وقت آ جائے تو اپنے دائیں بائیں کم از کم ضرور دیکھا کریں، چلے جس حد تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس حد تک تو ہم پہنچیں۔ ایک ایک شخص کے آنسو پوچھیں گے تو ایک ایک لب پہ خوشی بھریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اللہ خوشیاں عطا کرے گا۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔ ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا، ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لیں، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد
अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना आपकी मर्जी के मुताबिक आप पर दरवाजे नहीं खोल रहे, फिर आप सब्र करें। जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें जरा, फिर जरा राजी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फैसला ही फरमाएगा, फिर जरा इंतजार करके देखें, फिर जरा सब्र करके देखें। फिर वो कहता वबश्शिर साबिरीन, महबूब जी जिन्होंने सब्र किया है ना इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर वो कहता है बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इख्तिदार होगा, बड़ा कुछ होगा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब करीम होगा। फिर जरा ठहर ही जाएं, फिर थोड़ा हौसला ही कर लें, फिर उसके फैसले का जरा इंतजार करके देखें। आपसे, अपने आप से, सबसे एक गुजारिश करूंगा कि एक बात अपनी जिंदगी में तय कर लें कि ये हो नहीं सकता कि लोग आपको बातें ना करें, ये मुमकिन नहीं। इसलिए कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, ये तो फनकार है। एक मिनट में लोग निकाल के ले आते हैं बात, एक मिनट में। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में इसको बयान किया। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक मैं चाहता हूँ लोग मेरा सिवाय भलाई के जिक्र न करें, मेरा जिक्र करें तो सिर्फ भलाई के साथ करें, खैर के साथ करें, मेरे बारे में शर की बात ना करें। तो रब करीम ने फरमाया, मूसा ये बात तो मैंने अपने लिए भी नहीं चाहिए कि लोग जब भी मेरा जिक्र करें खैर के साथ ही करें। तब जब रब ने अपने लिए नहीं चाहा तो फिर ऐ मूसा लोग तो बात करेंगे ही, लोग तो मुंह में जुबान रखते हैं, ये तो गुफ्तगू करेंगे ही। मिशकात में मौजूद है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईमानदारी के लिए गए तो सहाबा कराम फरमाते हैं वो बंदा ना इतना पतला नहीफ और लागिर हो गया था जिस तरह चिड़िया का बच्चा होता है, कमजोरी ज़ोफ़तारी था। तो महबूब करीम ने उसे देखा तो बड़े करीमाना अंदाज में करीम फरमाने लगे, तू कोई दुआ नहीं मांगता, तू आफियत नहीं मांगता अल्लाह से? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज की है, मालिक क़यामत का अजाब बड़ा सख्त है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तूने अगर मुझे कोई सजा देनी है तो यहीं दे ले, क़यामत को ना देना। तो कहते महबूब फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, ओ खुदा के बंदे, तू रब की सजा दुनिया में भी नहीं सह सकता, अल्लाह से ये भी सवाल न कर, तू रब से कह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। तू रब से दुनिया में भी हसना मांग, भलाई मांग, तू आखिरत के लिए भी भलाई मांग, तू उससे आफियत का सवाल कर। तूने ये सवाल क्यों किया? अर्ज की, या रसूल अल्लाह करम हो गया है, मुझे समझ आ गई, अब मैं इसी तरह ही करूंगा। अजीज दोस्त, हम कहाँ सह सकते, हम दुनिया में रब की सजा हम नहीं सह सकते, हम कमजोर हैं, तो गर्मी नहीं सह सकते, शदीद सर्दी नहीं सह सकते, शिद्दत की भूख लोग नहीं सह सकते, कोई आजमाइश नहीं सह सकते। वो जो लोग बाजों का कह देते हैं ना कि फलां चीज हमारे अमाल का नतीजा है, तो मैं क्या करता हूँ, ना कोई यार, हम तो ये भी नहीं सह सकते, हम कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें तो वो माफ ही फरमाए, हम हिसाब वाले है ही नहीं, हम तो सिर्फ माफी वाले हैं। हमसे ना हिसाब पूछे, उसने हिसाब पूछा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर उसने हिसाब पूछा तो बड़ी रुसवाई हो जाएगी, अगर हिसाब पूछा तो मुश्किलात सामने दिखाई देने लग जाएंगी। हमसे तो वो दरगुजर वाला मामला करे, हमसे तो वो कहे, जा मैंने महबूब के सदके तुझे माफ किया, जा तेरे लिए रहमत और बख्शिश वाला फैसला किया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा मैं जा रहा हूँ हुजूर की बारगाह में और जा रहा हूँ तेरी और अपनी बख्शिश की दुआ कराने। फरमाते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा तक मैं बैठा रहा क्योंकि हुजूर भी नमाज पढ़ के बैठे रहे। नमाज मुकम्मल करने के बाद इशा की नमाज का वक्त हो गया, हुजूर तशरीफ फरमा, इशा पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर भी हुजूर ने तवज्जो नहीं फरमाई, हुजूर बाहर निकल गए, मैं भी पीछे पीछे चल रहा था, मैं तो दुआ कराने आया था ना, घर से दुआ कराने आया, पीछे पीछे चल रहा था। फरमाते हुजूर ने मुड़ के नहीं देखा, चलते चलते फरमाया, कौन है मेरे पीछे? अभी मैं बताने ही लगा था तो खुद ही फरमाने लगे, हुज़ैफ़ा है। और मेरे दिल में था ना, मैं घर कह के आया था दुआ करानी अपनी और अपनी वालदा के लिए, तिरमिज़ी शरीफ है। कहते हैं पहले फरमाया कौन है, फिर फरमाया हुज़ैफ़ा है, फिर खुद ही फरमाने लगे, हुज़ैफ़ा अल्लाह तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमाए, खुद ही फरमाया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बैठा इसलिए गोया रहा हूँ, हुजूर बैठे रहे ना, तो फरमाने लगे मेरे पास ना एक फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया था।
حضرت جبریل امین تو آتے رہتے ہیں, باقی فرشتے تشریف لاتے ہیں, یہ پہلے آیا, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. اس نے اجازت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے, میں تیرے محبوب کی زیارت کروں, ان کو سلام عرض کروں. وہ آیا ہے اور پتہ ہے پیغام کیا لایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا وہ رب کا پیغام لایا ہے. رب فرماتا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ پیغام لے کے, یہ پیغام لے کے لیکن بات کہاں حضور سمجھاتے ہیں. یہ نوجوانوں کا ایک مسئلہ ہے, اور بھی یہ کئی جگہوں پہ معاملات ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات عرض کر رہا ہوں. صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پتہ ہے بچے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں, آج اسکول آنے کو دل نہیں, مدرسہ آنے کو دل نہیں, تو لکھیں گے میری طبیعت ٹھیک نہیں. یہ عام لفظ ہے. ہمارے مذہبی محافل میں بہت سارے لوگ معاذ اللہ تعالیٰ, آج نعت خان صاحب کا, واحد صاحب کا آنے کا ارادہ نہیں تو لکھ دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں, آئے نہیں, وہ پیغام دے دیا. ایسا نہیں کریں. آپ کو اللہ نے تندرستی دی ہے اور آپ نے اتنی غلط بات کر دی میں بیمار ہوں, اتنی غلط بات آپ نے کر دی. آپ سمجھیں اس چیز, غور کریں. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو لوگ جھوٹے موٹے بیمار بن جاتے ہیں, تو فرمانے لگے میں اپنے پاس سے نہیں کہتا, میں تمہیں نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ موٹ کے بیمار نہ بننا, ورنہ اللہ تمہیں اصلی بیمار کر دے گا, اور اگر اس حالت میں مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے. تمہیں اللہ نے اتنی تندرستی دی اور تم جھوٹ بول رہے ہو کہ میں بیمار ہوں, غلط بات کر رہے ہو, سزا کے طور پر تم بیمار کر دیے جاؤ گے. لہٰذا جب بھی بولنے سچ بولیں. کسی نے کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے, اور یہ تو بیمار ہونے میں پتہ لگتا ہے ہزار نہیں, یہ تو کئی کروڑ نعمت ہے, یہ تو کروڑ نعمت ہے یہ تندرستی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی بھی اس معاملے میں جھوٹ نہ بولیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نہ ایک خاتون آئی, اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے اور میرے شوہر کے درمیان محبت کوئی نہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گھر میں ہر چیز موجود ہو لیکن میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہ ہو تو وہ گھر سارے کا سارا مصیبت بن جاتا ہے. بچے بیچارے تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ ابھی لڑائی ہو جائے, پتہ نہیں کیا بنے. گھر میں یہ الفت اتنی زیادہ ضروری ہے. اس خاتون نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوک کوئی نہیں, پیار کوئی نہیں. تو نبی پاک نے فرمایا بلاؤ اپنے خامند کو. وہ خامند آ گئے. حضور نے نہ دونوں میاں بیوی کا سر جوڑ کے دعا مانگی, اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دے, اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دے, محبت پیدا کر دے نا ان کے درمیان. حضور نے دعا کر دی, وہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بھی ساتھ تھے, حضور وہاں سے گزر رہے تھے. وہ خاتون وہاں کھڑی تھی, دوڑی آئی حضور کی خدمت میں, سلام نیاز عرض کیا. حضور نے فرمایا بتاؤ حال کیا ہے؟ پتہ بی بی کیا کہتی ہے؟ کہتی سونیا نہ نئی نہ پرانی, مجھے اپنے شوہر سے زیادہ نہ کوئی نئی چیز پسند ہے نہ پرانی پسند ہے, مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اب کوئی چیز بھی پیاری نہیں. اور حضور اس کا بھی یہی حال ہے. بی بی نے بات سنائی تو جواب میں حضور کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو حضرت عمر بھی قریب کھڑے تھے, وہ کہنے لگے حضور اشہد انک رسول اللہ, میں بھی تو گواہی دیتا ہوں نا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جس سے آپ محبت کر رہے ہیں نا اسے بھی پتا ہو کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. اظہار محبت کی جرت بھی ہونی چاہیے اور اظہار محبت کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. ہمیں آنا چاہیے یہ اظہار کرنا بھی کہ مجھے محبت ہے, یہ بھی ہمیں ہونا چاہیے. دیکھو نا لوگ نفرتیں کرتے ہیں تو ان کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں, اور مجھے جی یہ بات نہیں پسند, ناراض نہ ہوئیے گا, میں نہیں اس بات کو, یہ ایک تو کہنے کی طاقت ہے, تو یہ کہنے کی طاقت کیوں نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ یہ کہنے کی بھی تو طاقت ہونی چاہیے نا. اس نے کہا تھا کہ اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے, تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی. او بھائی پیار کا بھی تو دیکھے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. حضور فرمانے لگے جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. مشکات دیکھیے نا, حدیث موجود ہے, فرمایا اسے کہو میں تم سے محبت کرتا ہوں. معنی کیا ہے؟ اسے بتاؤ تاکہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو جائے. اس سے کہو جا کے. ایک صحابی نے نا, ایک بندہ گزر رہا تھا تو عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اٹھ. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے بتا کے آ کے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے اٹھا کے بھیجا. میں نے کہا اظہار محبت کی بھی تو ضرورت ہونی چاہیے, اظہار محبت کی بھی تو ضرورت ہونی چاہیے نا. شاید اسی لیے حضرت انس بن مالک نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میں رب سے بھی پیار کرتا ہوں, رب کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں, ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں, عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن پھر تو جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کیا جائے.
تو سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. محبوب نے فرمایا جا بتا کیا. تو صحابی گئے, جا کے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں تم سے. تو وہ بھی صحابی تھے, کہنے لگے اچھا اگر تو رب کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری دعا ہے رب بھی تجھ سے محبت ہی کرے گا. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے, تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا, خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا, وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں, ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. اور کیا خوب کہا تھا حضرت سیالوی نے, کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں, میں کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں, کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا, اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا مسلمان وہ ہے کہ جس کام سے اس کا مطلب نہیں اس کام کو چھوڑ دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زیادہ گناہ ان لوگوں کے ہوں گے جو زیادہ فضول باتیں کرتے تھے, ان کے گناہ زیادہ ہوں گے. فضولیات سے بچیں, اپنے اوقات کار زندگی میں مرتب کریں. ہم پتہ کیا کہتے ہیں, 1 منٹ میں آیا تو 1 منٹ ٹھہر, میں یہ محاورہ ہے ہمارا, 1 منٹ دے ذرا مجھے. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو 1 منٹ ہے نا اسے کیوں ضائع کرتے ہو, کیوں کہتے ہو 1 منٹ ٹھہر, کیوں ٹھہرے بھائی. آپ کو پتہ ہے منٹ میں کیا ہوتا ہے, 1 منٹ میں 6 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے. 1 منٹ کے اندر 26 مرتبہ کہا جا سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ وہ کلمات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زبان سے کہنے آسان ہیں, میزان عمل پر ان کا بڑا وزن ہے, اور یہ تمہارے رب کے بڑے پیارے جملے ہیں, اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ کلمات. آپ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کتنی دفعہ پڑھا جا سکتا ہے. 1 منٹ کے اندر کئی دفعہ پیار سے ماں باپ کی زیارت کی جا سکتی ہے, اور جتنی بار زیارت کرو پورے حج کا ثواب ملتا ہے. 1 منٹ کے اندر فون اٹھا کے کسی مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کی عیادت کرتا ہے تو خدا کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا, تو نے اس میں غوطہ لگا لیا ہے. 1 منٹ کے اندر تو کمال ہو جاتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس منٹ کو ضائع نہیں کرنا, اس منٹ میں کچھ کر جائیں. ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں. جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا, انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا, اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں. حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے, لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو. آپ حدیث پاک دیکھیے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے, گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا, رات لمبی ہے. حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے, چارپائی پہ اٹھا, اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا, الحمدللہ کہہ لیا, اللہ اکبر کہہ لیا, اللہ تیرا شکر ہے, اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا. جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے, اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے, اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح سویا رہے وہ گرہیں قائم رہتی. جو صبح اللہ کے ذکر سے, وضو سے, نماز سے شیطان کی گرہیں توڑ دیتا ہے وہ تازہ دم اٹھتا ہے, تازہ دم. ہم صبح تازے نہیں اٹھتے, فریش نہیں اٹھتے, بکھرے سوچیں, الجھے خیالات اور تھکے وجود اور گھٹن والا ہمارا ذہن. وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے عزیز صرف اتنی ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح دیر تک سوتے ہیں. نبی پاک اللہ کے رسول ہیں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضور اللہ کے رسول ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں, امام الانبیاء ہیں, سید الرسل ہیں, محبوب مطلق ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب ہیں، حضور اللہ کے رسول ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی دلیل بھی اسی آیت میں موجود ہے، برہان من ربکم، حضور اللہ کے رسول ہے، اس کی دلیل بھی خود نبی پاک کا وجود ہی ہے۔ حضور کا وجود مسعود اس کی دلیل ہے کہ نبی پاک اللہ کے، باقی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن حضور کا تو بال بال معجزہ ہے، مسکرانا معجزہ ہے، بات کرنا معجزہ ہے، ہنس دینا معجزہ ہے، رسول پاک علیہ السلام کا بیٹھنا اٹھنا، وضو فرمانا، صحابہ سے ملاقات کرنا، رسول پاک کے سارے وجود اطہر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا۔ یہ سر کے بال مبارک ہے نا، نبی پاک کے بال مبارک، ہرکل بادشاہ کے سر میں بڑا درد تھا تو اس نے بال سر میں رکھا، حضور کا منہ مبارک تو اللہ نے شفا دے دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹوپی میں انہوں نے نبی پاک کے بال مبارک سی رکھے تھے، فرماتے تھے تمہارا کیا خیال ہے، میری تلوار زیادہ چلتی ہے تو کامیابی ہوتی ہے؟ میرے سر پر جو محبوب کے مقدس بال ہیں نا، ان کی برکت ایسی ہے، میں جدھر جدھر جاتا ہوں اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ حد کر دی صحابہ نے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو حضور کے مقدس بال مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، فرماتے تھے جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں مر گیا، میرے مرنے کے بعد فرشتے آئے، میرا کفن ٹٹولنے لگے، انہیں کیا ملا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کا خیال ہی تھا، بس وہی نکلا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک صحابی رسول 10 سال حضور کی خدمت میں رہنے والے، جب ان کا وقت وصال آیا تو کہنے لگے فلاں بیگ کھولو گے، اس میں فلاں کپڑا خوشبو والا نکلے گا، اس کے اندر میں نے حضور کے کچھ بال مبارک کچھ ناخن مبارک رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال کے لانا اور میرے کفن میں رکھ دینا، ہم لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ ہم نے یہ چراغ سنبھالے ہیں نا جو ہماری قبروں میں روشنی کریں گے۔ تو پھر بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہر ایک کو تو میسر نہیں ہے منہ مبارک، ہر ایک کی تو پہنچ میں نہیں ہے حضور کے ناخن مبارک، ہر ایک کی پہنچ میں تو موجود نہیں ہے وصالہ مبارک۔ اتنی شان والا نبی پاک علیہ السلام کا جبہ مبارک اور بال مبارک کہ صحابہ فرماتے ہم پانی میں ڈبو کے وہ بال پانی پیتے تھے تو اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا۔ وجود ہی سارا دلیل کامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں ظاہری طور پر کہ ہم حضور کے بال مبارک سے نفع اٹھائیں گے یا نبی پاک کے ناخن مبارک سے یا حضور کے غسالہ مبارک سے ہم کوئی نفع، اب تو میسر نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تمہارے بزرگ فرماتے ہیں اس کا بھی حل ہے نا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، حل تو اس کا بھی ہے کہ تم عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ محبت ہم کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی محبت کروں، آپ کریں محبت کے لیے اگر آپ ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو شریعت میں منع نہیں تو نہیں منع، لیکن اس اظہار محبت پر جو جذبہ آپ نے اختیار کیا اس پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مطالبہ کیا ہے، حضور کی محبت ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث عرض کرنے لگا مشکات شریف سے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک جگہ وضو کیا تو حضور کے جسم نور سے جو وضو کے قطرے لگے نا، جنہ نے دل پر جانی ڈٹھا وہ وکھیاں ہی تک لیاں، وہ جو حضور کے جسم نور سے قطرے مبارک لگے نا، صحابہ نے وہ اپنے ہاتھوں کے لیے اور چہروں پہ ملنا شروع کیا اور وجود پر ملنا شروع کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اور سے محبت کا یہ جذبہ دیکھ حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پر؟ عرض
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی محبت نے، حضور محبت نے یہ جذبہ ہمارا بنا دیا ہے۔ اب حضور نے اپنی محبت کا ایک مطالبہ کیا، محبت رسول نے ایک مطالبہ کیا جو نبی پاک نے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھا، اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، میلاد کا دن ہے، یہ جو اپنے محبت کرنے والوں سے نبی پاک نے مطالبہ کیا، یہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے انشاءاللہ، پوری کوشش کرنی ہے یہ مطالبہ پورا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب اپنے وضو کا پانی بطور تبرک جسم مبارک سے مس ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہے کہ رب و رسول اس سے محبت کریں تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ یہ ان صحابہ کو دیکھ کر حضور نے بیان کیا، گویا محبت رسول والا جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور فرمانے لگے جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ زبان جس سے ہم نعت پڑھتے ہیں، رسول کا ذکر پاک کرتے ہیں، نبی پاک کے تذکرے کرتے ہیں، اگر اس سے جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، وہ خیانت ذاتی ہو، ملی ہو، قومی ہو، دینی ہو، کوئی بھی، اور اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو ایذا دیں گے تو گویا حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر اس کے مزاج سے تو تکلیف ایسے رخصت ہو جاتی ہے، وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں، وہ تو اس کا تو رویہ بدل جاتا ہے۔ آج 3 آپ نے ارادے اپنے دل میں لے کے جانے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے، اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور اپنے ساتھ والوں کو کوئی تکلیف آج ارادہ کر نہ لے، زبان سے جھوٹ کیونکہ سچے نبی کے ماننے والے، بددیانتی نہیں کرنی کیونکہ امانت دار نبی کے غلام، کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ رحمت للعالمین نبی کے غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسن ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب، بندہ اور اپنے مالک کے قریب، وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدر آج کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، گویا اس سے مانگ لیا کرو سجدوں میں، اب تمہارا قرب ہے، اب تم جب کشکول طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا، جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری، اب رب تمہارے کشکول بھرے گا، تمہیں خیرات ملے گی، تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو عبادت کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ قرب الہی میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھول جائیں موبائل کو، تھوڑی دیر چھوڑ دیں دنیا داری کے خیالات، تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانا ہے نا اللہ کے حضور، تو آج بھی اگر کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضور اعتکاف کرتے تھے، غار حرا میں وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام۔ کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جو بڑا چھوٹا ہے اور وہ اپنے والدین سے آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے، جتنا مرضی بھی روئے، جتنی مرضی بھی وہ آہوزاری کرے، اس کی ماں اور اس کا باپ جانتے ہیں کہ یہ آگ ہے، اس کو تکلیف دے گی، اس کو دیتے نہیں۔ انسان کی مثال اسی طرح ہے، بچے کا گلا خراب ہو جاتا ہے، ماں کی جیب میں پیسے ہیں، باپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور بچہ زور زور سے زمین پر ایڑیاں مار رہا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ 10 پیکٹ بھی آئس کریم خرید سکتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس کا گلا خراب ہے، آئس کریم کھائے گا
مزید زیادہ بیمار ہو جائے گا تو وہ اس کے رونے کے، تڑپنے کے، اور وہ سخت بے چین نظر آتا ہے، اور وہ نہیں لے کے دیتے، انہیں پتہ ہے کہ ان کے حق میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں، 3 جہتیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ یا تو جو تم مانگ رہے ہوتے ہو رب وہی تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا جو تم مانگ رہے ہو۔ تم بے شک بڑے بے چین ہو، بڑے تڑپ رہے ہو، میں ایک مثال دے چکا ہوں پہلے کہ بچہ ایڑیاں مار رہا، یا تو جو تم نے مانگا ہے تمہارا رب تمہیں وہی دے دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس کے بدلے تمہیں کوئی اور چیز دے دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا، دعا تمہاری اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا۔ تیسری صورت میں رب تمہاری دعائیں ذخیرہ کر لیتا ہے اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ قیامت میں تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔